پریم چند کے افسانوی مجموعے واردات میں شامل افسانہ انصاف کی پولیس۔ سیٹھ نانک چند نے آج پھر وہی لفافہ پایا اور وہی تحریر دیکھی تو ان کا چہرہ زرد ہو گیا۔ خط کھولتے ہی ہاتھ اور دل کانپنے لگے۔ خط میں کیا لکھا ہے ساتھیوں نے قیافیہ سے معلوم کر لیا تھا۔ اسی لفافہ اور اسی تحریر کے کئی خط یکے بعد دیگرے انہیں مل چکے تھے۔ اس خط کا بھی وہی مضمون ہوگا، اس میں مطلق شبہ نہ تھا۔ وہ خط کو کانپتے ہاتھوں میں لیے آسمان کی طرف تاکنے لگے، گویا اس میں اپنا نوشتہ تقدیر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ دل کے مضبوط آدمی تھے، مردوں سے بھی اپنی رقم وصول کر لیتے تھے۔ رحم یا رعایت یا دوسری کمزوریاں انہیں چھو بھی نہیں گئی تھیں، ورنہ مہاجن ہی کیسے بنتے۔ وہ ہر پورن ماشی کو ستیہ نارائن کی کتھا سنتے تھے۔ پچھلے 15 سال میں اس معمول میں ایک ناغا بھی نہ ہوا تھا۔ منگل یا کسی خاص دن مہابیر جی کو لڈو چڑھاتے تھے، روزانہ جمنا میں اشنان کرتے اور شیو جی کو جل چڑھاتے تھے۔ مہینے میں 2 بار برہمنوں کو بھوجن بھی کراتے تھے، اور جب سے گھی کے کاروبار میں نفع کثیر ہونے لگا تھا ایک دھرم شالہ بنوانے کی فکر میں تھے۔ زمین طے کر لی تھی اور کسی اچھی مہورت کے منتظر تھے۔ انہوں نے خوب حساب کر کے دیکھ لیا تھا، اس کار خیر میں ان کی جیب سے ایک کوڑی بھی نہ خرچ ہوگی۔ زمین ایک بیوہ کی تھی جس پر انہوں نے پہلے اپنی گائے بھینسوں کے لیے ایک مختصر سا چھپر ڈال دیا تھا، اور جب بیوہ ایک نابالغ لڑکا چھوڑ کر مر گئی تو وقت زمین اس کے قبضے میں آ گئی۔ لڑکا اپنے ننیحال میں تھا اور ننیحال والوں کو توفیق نہ تھی، نہ اتنی فرصت کی سیٹھ جی سے مقدمہ بازی کرتے۔ معمار سب ان کے اسامی تھے اور مزدوری کر کے سودا کرنا چاہتے تھے۔ اینٹ والا بھی ان سے کئی سال پہلے قرض لے گیا تھا اور اصل کی 2 چند رقم ادا کر چکنے کے بعد بھی اس پر ان کے ہزاروں روپے نکلتے تھے۔ اس لیے یہ مرحلہ بھی طے تھا۔ صرف سیمنٹ اور چونے والے بیوپاری کے پھنسنے کا انتظار تھا۔ وہ 10-20 ہزار کی دستاویز لکھا لے، بس دھرم شالہ تیار ہے۔ ہر ایک کامیاب آدمی کی طرح دیوتاؤں پر ان کا پکا اعتقاد تھا، جن کی دعا اور برکت سے انہیں کسی کاروبار میں گھاٹا نہیں ہوا۔ مگر جب سے یہ خطوط ملنے لگے تھے انہیں ایک وہم آمیز تشویش پیدا ہو گئی تھی۔ رات کو ان کے دروازے پر محض ایک چوکیدار رہتا ہے۔ اگر 10-5 مسلح آدمی آ جائیں تو وہ اکیلا کیا کر سکتا ہے؟ شاید انہیں دیکھ کر بھاگ کھڑا ہو۔ ہمسایوں میں ایسا کوئی نظر نہ آتا تھا جو خطرے کے وقت کام آئے۔ حالانکہ سبھی ان کے اسامی تھے یا رہ چکے تھے، لیکن یہ فرقہ احسان فراموشوں کا ہے۔ جس کے دروازے پر ضرورت کے وقت ناک اور پیشانی رگڑتا ہے اسی کے درپے آزار ہو جاتا ہے۔ احسان ماننا تو دور رہا، الٹا بدخواہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے سوچا اگر رات کو 10-5 آدمی آ جائیں تو واقعی بڑی مشکل کا سامنا ہو۔ بے شک دروازہ مضبوط ہے اور اسے توڑنا آسان نہیں۔ جوڑیاں بھی جرمن ساخت کی ہیں جن پر کوئی حربہ اثر نہیں کر سکتا، اور دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ ان پر کوئی کیا کھا کے چڑھے گا۔ نقب تو امر محال ہے۔ بیرونی دیوار خالص پتھر کی ہے، ایک ایک پتھر 10-10 من کا ہے۔ اس خیال سے انہیں قدرے تشفی ہوئی۔ اپنی رائفل نکال کر انہوں نے اس کا خوب معائنہ کیا۔ موقع پڑنے پر اس سے بھی 10-5 آدمیوں کو منٹوں میں بھون سکتے تھے۔ پھر بھی ان پر ایک دہشت سی طاری ہو گئی۔ کون جانے یہ چوکیدار بھی انہی میں مل گیا ہو، خدمتگار بھی تھوڑے سے لالچ سے آستین کے سانپ ہو سکتے ہیں۔ آخر کئی منٹ کے روحانی انتشار کے بعد انہوں نے خط کھولا اور ان کا چہرہ زرد ہو گیا، آنکھیں پھیل گئیں، سانس تیز چلنے لگی۔ فوراً دروازہ بند کر دیا اور خط لیے اندر آ کر کیسر سے بولے، دیکھتی ہو آج پھر وہی خط آیا۔ آج تو تاریخ بھی مقرر کر دی، پرسوں ان کا دھاوا ہوگا۔ لکھا ہے اگر اپنی جان عزیز ہے تو 25,000 روپے نقد رامیشور کے مندر کے سامنے درخت کے نیچے 8 بجے رات کو رکھ دو۔ یہ سب سمجھتے ہوں گے کہ ان گیدڑ بھپکیوں سے میں ڈر جاؤں گا۔ کیسر پڑھنا نہ جانتی تھی، پھر بھی اس نے ان کے ہاتھ سے خط لے لیا اور اس پر ایک نظر ڈال کر بولی، میں تو سوچتی ہوں 1-2 مہینے کے لیے یہاں سے کہیں چلے چلیں، کاشی، پریاگ، ہردوار، کہیں بھی۔ تیرتھ کا تیرتھ ہو جائے گا اور ذرا چین بھی نصیب ہوگا۔ مجھے تمہارے خوف کے رات کو نیند نہیں آتی۔ سیٹھ جی دلرانہ انداز سے بولے، اس طرح ایک ایک دھمکی میں بھاگنے لگوں تو مہاجنی کر چکا۔ یہ سب میرے ہی اسامی ہیں جن کی جائیدادیں میں نے نیلام کرائی ہیں۔ رائفل کی ایک آواز جہاں کی ہرن ہو جائیں گے۔ پولیس کو بھی اطلاع کیے دیتا ہوں۔ میں نے ابھی تک پولیس کو خبر نہیں دی، وہ خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ بنا دیں گے اور 2-4 ہزار روپے میری حفاظت کے بہانے سے وصول کر لیں گے، اور حفاظت جیسی وہ کریں گے وہ میں جانتا ہوں، لیکن اب اطلاع دے دوں گا۔ 200-400 روپیوں کا منہ نہ دیکھوں گا۔ اپنی طرف سے ہوشیار رہنا اچھا ہے۔ کیسر دوہرے بدن کی عورت تھی، نخل بے ثمر جو پتجھڑ میں بھی ہری ہری پتیوں سے لدا رہتا ہے۔ اولاد کی ناکام آرزو میں زندگی کا بڑا حصہ گزار چکنے کے بعد اب اس پر ہمیشہ ایک پرخوف مایوسی طاری رہتی تھی۔ معلوم نہیں کب آنکھیں بند ہو جائیں، پھر یہ زر و مال کس کے ہاتھ لگے گا۔ سب سے زیادہ خوف اسے بیماری کا تھا۔
اسے وہ موت کا پیش خیمہ سمجھتی تھی اور اس جامع ہستی کو اس وقت تک اتارنا نہ چاہتی تھی جب تک کہ ایک تار بھی باقی رہے۔ بال بچے ہوتے تو وہ خوشی سے مرتی اور موت کو بلاتی، لیکن اب تو اس کی زندگی اس کا خاتمہ تھا۔ پھر کیوں نہ وہ زیادہ سے زیادہ زندہ رہے، اب تو صرف بیماری کا خوف تھا۔ اسے وہ دواؤں اور دعاؤں سے دور کرتی رہتی تھی اور گویا ایشور پر اپنی بے نیازی کا اظہار کرنے کے لیے ہمیشہ بنی ٹھنی رہتی تھی۔ لیکن جب سے یہ خطوط آنے لگے تھے اس کا خوف بھوت کی طرح اس کے سر پر سوار رہتا تھا۔ منت آمیز لہجے میں بولی، پولیس کو اطلاع کرنے سے کچھ نہ ہوگا، میری بات مانو، یہاں سے بھاگ چلو۔ میری کیوں نہیں مانتے؟ کیا کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ چور کوئی گھر کو تو نہ اٹھا لے جائے گا؟ سیٹھ جی نے کیسر کی بدحواسی پر ترس کھا کر کہا، تم ناحق اتنا ڈرتی ہو کیسر؟ پولیس کو جب ضابطے کے ساتھ اطلاع دی جائے گی تو اس کا فرض ہو جائے گا کہ ہماری حفاظت کرے۔ ہم 5,000 سالانہ ٹیکس دیتے ہیں، اگر پولیس نے سماعت نہ کی تو میں لاٹ صاحب سے کہوں گا، جب سرکار ہم سے ٹیکس لیتی ہے تو ہماری جان و مال کی حفاظت کرنا اس کا قانونی فرض ہے۔ سیاسیات کا یہ مسئلہ کیسر کی سمجھ میں کیا آتا؟ وہ کسی طرح اس خوف سے نجات پانا چاہتی تھی جو اس کے دل میں سانپ کی طرح بیٹھا پھنکار رہا تھا۔ پولیس کا اسے اب تک جو تجربہ تھا اس سے دل کو تقویت نہ ہوتی تھی۔ بولی، پولیس والے واردات کے وقت تو نظر نہیں آتے، جب واردات ہو جاتی ہے تب البتہ شان جتانے کے لیے آپ پہنچتے ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ پولیس اور دھنش طوفان ختم ہونے کے بعد دکھائی دیتی ہے۔ سیٹھ جی نے پولیس کی حمایت کی، پولیس والے تو سرکار کا راج چلا رہے ہیں، تم کیا جانو؟ کیسر نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا، اور میں کہتی ہوں کہ اگر واردات کل ہونے والی ہے تو پولیس کو خبر دینے سے آج ہو جائے گی، لوٹ کے مال میں ان کا ساجہ ہوتا ہے۔ جانتا ہوں، دیکھ چکا ہوں اور روز دیکھتا ہوں، لیکن کیا سرکار کو 5,000 ٹیکس نہیں دیتے؟ اس پر داروغہ جی کو برابر پاپڑ و اچار وغیرہ پہنچاتا رہتا ہوں۔ ابھی جاڑوں میں سپرنٹینڈنٹ صاحب شکار کھیلنے آئے تھے تو میں نے کتنی رسد پہنچائی تھی، 1 کنستر گھی اور 1 بوری شکر تو ایک ہی دن بھیجی تھی۔ یہ سب کھانا پلانا کس دن کام آئے گا؟ ہاں یہ مانتا ہوں کہ آدمی کو بالکل دوسروں کے بھروسے نہ بیٹھے رہنا چاہیے، اپنے قوت بازو سے بھی کام لینا چاہیے۔ میرا نشانہ تو بے خطا ہوتا ہی ہے، آؤ تمہیں بھی بندوق چلانا سکھا دو۔ یہ ایک مضحکہ خیز تجویز تھی۔ کیسر ہنس کر بولی، ہاں اور کیا، اب آج میں بندوق چلانا سیکھوں گی؟ تم کو جب دیکھو ہنسی ہی سوچتی۔ سیٹھ جی نے کہا، اس میں ہنسی کی کیا بات ہے؟ آج کل تو عورتیں فوج میں بھرتی ہو رہی ہیں، سپاہیوں کی طرح عورتیں بھی قواعد کرتی ہیں، بندوق چلاتی ہیں۔ کیسر نے اعتراض کیا، ولایت کی عورتیں چلاتی ہوں گی، یہاں کی عورتیں کیا چلائیں گی؟ ہاں انگل بھر کی زبان چاہے چلا لیں۔ سیٹھ جی نے اس فاسد خیال کی تصحیح کی، اب یہاں کی عورتیں بھی چلاتی ہیں، زمانہ بدل رہا ہے، ہم تم دونوں بندوق لے کر کھڑے ہو جائیں گے تو 50 آدمی بھی اندر گھسنے کی ہمت نہ کر سکیں گے۔ عورت کے ہاتھ میں بندوق توپ سے بھی زیادہ قاتل ہو جاتی ہے۔ کیسر نے آخری فیصلہ کیا، نہ بابا، میں تو چور کی آواز سنتے ہی چکر کھا کر گر پڑوں گی۔ اس وقت چوکیدار نے آ کر کہا، داروغہ جی نے کئی کانسٹیبل بھیجے ہیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ سیٹھ جی باہر آئے تو کانسٹیبلوں نے انہیں ادب سے سلام کیا اور ان میں سے ایک نے کہا، ہمیں داروغہ جی نے آپ کے پاس یہ دریافت کرنے کو بھیجا ہے کہ آپ کے پاس دھمکی کی چٹھیاں تو نہیں آ رہی ہیں؟ آج کل باہر سے ڈاکو اس علاقے میں آ گئے ہیں اور لوٹ مار کی کئی وارداتیں ہو چکی ہیں۔ سیٹھ جی نے کانسٹیبلوں کو کرسیوں پر بٹھاتے ہوئے کہا، داروغہ جی کو کیسے معلوم ہو گیا؟ میرے پاس تو ایسے کئی خط آ چکے ہیں، ایک آج بھی آیا ہے، میں خود داروغہ جی کو اطلاع دینے آ رہا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے جواب دیا، حضور یہ نہ پوچھیں کہ داروغہ کا کیسے معلوم ہو گیا، علاقے کے سب سے بڑے سیٹھ کے پاس ایسے خط آئیں اور پولیس کو خبر نہ ہو، بھلا کوئی بات ہے؟ حکام کی برابر تاکید ہوتی رہتی ہے کہ سیٹھ جی کو شکایت کا کوئی موقع نہ دیا جائے۔ حضور 5,000 روپے سالانہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، ہمارے ہوتے مجال ہے کہ آپ کا بال بھی بیکا ہو جائے۔ آج داروغہ جی بڑی دیر تک اس فکر میں غلطاؤں پیچا رہے، یہ ڈاکو اتنے دلیر اور تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ تھانے سے باہر ان سے مقابلہ کرنا دشوار ہے۔ داروغہ جی نے سوچا تھا گارد منگا لیں گے، مگر ڈاکو کہیں ایک جگہ تو رہتے نہیں، آج یہاں ہیں تو کل یہاں سے 200 کوس پر پہنچ گئے، گارد منگا کر ہی کیا کر سکتے تھے؟ رعایا کی تو ہمیں فکر نہیں، کس کے پاس اتنا مال اسباب رکھا ہے کہ ڈاکوؤں کا اندیشہ ہو؟ اور اگر کسی کے پاس 200-400 روپے نکل ہی آئے تو اس کے لیے پولیس ڈاکوؤں کے پیچھے اپنی جان ہتھیلی پر لیے نہ پھرے گی؟ ڈاکوؤں پر کوئی ذمہ داری نہیں، وہ تو بے دریغ گولی چلاتے ہیں اور اکثر چھپ کر، ہمارے لیے تو 1000 بندشیں اور قیدیں ہیں، کوئی بات بگڑ جائے تو الٹی اپنی جان آفت میں پھنس جائے۔ اس لیے داروغہ جی نے ہمیں یہ پیغام دے کر آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ کو جس مال و اسباب کے بارے میں خطرہ ہو اسے لا کر تھانے کے خزانے میں جمع کر دیجیے، آپ کو رسید دے دی جائے گی، آپ کا قفل لگا دیا جائے گا،
صندوق پر آپ اپنی مہر لگا دیجیے گا. جب یہ ہنگامہ ٹھنڈا ہو جائے تو آپ اپنی چیزیں واپس لے لیجیے گا. اس کے لیے سرکار آپ سے کسی قسم کی فیس نہیں لینا چاہتی. محض آپ کی حفاظت کے خیال سے یہ تجویز کی گئی ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ گورنمنٹ کے دفتر سے اس قسم کا کوئی حکم آیا ہے کہ جو لوگ 1000 یا اس سے زیادہ ٹیکس دیتے ہوں ان کی حفاظت میں کوئی دقیقہ اٹھانا رکھا جائے، ورنہ سخت جواب طلب کیا جائے گا. ورنہ آپ جانتے ہیں پولیس اتنا بڑا جوخم کیوں اپنے سر لیتی. اس سے آپ کو بھی بے فکری ہو جائے گی اور ہم بھی ذمہ داری سے بچ جائیں گے. ورنہ خدا نخواستہ کوئی واردات ہو جائے تو حضور کا جو نقصان ہو وہ تو ہو ہی، ہمارے اوپر بھی جواب دہی آ جائے. یہ ڈاکو اتنے ظالم ہیں کہ محض مال و اسباب لے کر ہی جان نہیں چھوڑتے بلکہ خون بھی کر ڈالتے ہیں. اس لیے داروغہ جی نے بہت زور دے کر کہا ہے کہ آپ آج ہی خطرے والی چیزیں لے کر تھانے میں تشریف لے آئیں اور انہیں خزانے میں داخل کر کے رسید لے لیں. مزید اطمینان کے لیے آپ چاہیں تو اپنا ایک آدمی بھی وہاں تعینات کر سکتے ہیں. حضور کے پاس موٹر تو ہے ہی، ہم 4 آدمی آپ کے ساتھ ہوں گے. راستے میں کوئی خطرہ نہیں. تحقیقی خبر ملی ہے کہ ڈاکوؤں کا غول اس علاقے میں آ گیا ہے. 20 آدمی ہیں اور سب کے سب مسلح اور سادھو بنے ہوئے ہیں. 2 پنجابیوں کے بھیس میں ہیں اور الوان اور دھمے بیچتے پھرتے ہیں. ان دونوں کے ساتھ 2 بہنگی برادر بھی ہیں. 2 ڈاکو بلوچیوں کے بھیس میں چھریاں اور تالے بیچتے ہیں. اور کہاں تک گناؤں، ہمارے یہاں تو ان کا پورا حلیہ آ گیا ہے. خطرے میں انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے اور ایسی باتوں کا بھی یقین کر لیتا ہے جو شاید ہوش و حواس کی حالت میں وہ نہ کرتا. یہاں تو شبے کا موقع ہی نہ تھا. ممکن ہے اس میں داروغہ جی کی کوئی غرض شامل ہو اور وہ اس خدمت کا کچھ صلہ بھی چاہتے ہوں. اس کے لیے سیڑھی سے تیار تھے کہ اگر 200-400 روپے دینے پڑیں تو کوئی مذائقہ نہیں. ایسے واقعے تو زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں. موجودہ حالت میں اس سے بہتر کوئی انتظام خیال میں نہیں آتا تھا، بلکہ اسے امداد غیب سمجھنا چاہیے. انہی کانسٹیبلوں کو کچھ دے دلا کر ساری چیزیں نکلوا لیں گے. دوسروں کا کیا بھروسہ، کہیں ڈاکوؤں سے مل جائیں تو غضب ہی ہو جائے. راستے ہی میں گھیر لیے جائیں. 20 کے مقابلے میں 4 آدمی کر ہی کیا سکتے ہیں، اور کون جانے کہ ڈاکوؤں کے پاس کار نہ ہوگی. پھر بھی اس انداز سے بولے گویا داروغہ جی نے ان پر کوئی خاص عنایت نہیں کی. یہ تو ان کا فرض ہی تھا. میں اس عنایت کے لیے داروغہ جی کا تہہ دل سے مشکور ہوں، مگر میں نے یہاں ایسا انتظام کر لیا تھا کہ اگر ڈاکو یہاں آتے تو ان کے دانت کھٹے کر دیے جاتے. سارا محلہ مقابلے کے لیے تیار تھا. سبھی سے تو اپنا یارانہ ہے، مگر داروغہ جی کی تجویز مجھے پسند ہے. اس سے وہ بھی اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاتے ہیں اور میرے سر سے بھی فکر کا بوجھ اتر جاتا ہے، جیسا آپ نے خود کہا. لیکن اندر سے چیزوں کو نکال کر باہر لانا اور کار میں رکھنا میرے بوتے کی بات نہیں. آپ کی دعا سے آدمی تو کافی ہے، مگر کس کی نیت کیسی ہے یہ کون جانتا ہے. آپ لوگ کچھ مدد کریں تو کام آسان ہو جائے. مسکرا کر آپ کی محنت رائے گا نہ جائے گی. کیسر نے اس تجویز کو لبیک کہا. کانسٹیبلوں نے بھی اپنی خدمات خوشی سے پیش کی. ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، ہم حضور کے تابع دار ہیں، اس میں مدد کی کون سی بات ہے. تنخواہ سرکار سے ضرور پاتے ہیں، مگر دیتے تو حضور ہی ہیں. آپ ضرور بتاتے جائیے، ہم لوگ آن کی آن میں سارا سامان نکال کر رکھ دیں گے. کیسر نے خوش ہو کر کہا، بھگوان نے مدد کر دی، نہیں تو میں بہت گھبرا رہی تھی، جان نکلی جاتی تھی. سیٹھ جی نے ہمدانی کے انداز سے کہا، اسی کو کہتے ہیں سرکار کا انتظام. اسی مستعدی کی بدولت سرکاری راج تھما ہوا ہے. میں تو سوچتا ہوں کوئی قیمتی چیز یہاں نہ چھوڑی جائے تاکہ وہ آئیں تو اپنا سا منہ لے کر رہ جائیں. کیسر نے جھک کر کہا، کنجی ان سبوں کے سامنے پھینک دینا کہ جو چیز چاہو نکال لے جاؤ. 2 کانسٹیبلوں نے اندر جا کر صندوقچے اور پٹارے نکالنے شروع کیے. ایک باہر سامان کار پر لاد رہا تھا اور ہیڈ کانسٹیبل نوٹ بک پر ہر ایک چیز کا اندراج کر رہا تھا. زیورات، اشرفیاں، نوٹ، بیش قیمت کپڑے، شال، 2 شالے، نقرئی ظروف سب کار میں رکھ دیے گئے. معمولی فرنیچر، برتن، فرش فروش اور غلہ وغیرہ کے سوا گھر میں اور کچھ نہ بچا، اور یہ چیزیں ڈاکوؤں کے لیے بے مصرف ہیں. کیسر کا سنگاردان سیٹھ جی خود لائے اور ہیڈ کانسٹیبل کو دے کر بولے، بھائی اسے بڑی حفاظت سے رکھنا. ہیڈ کانسٹیبل نے سنگاردان لے کر کہا، میرے لیے ہر ایک دن کا اتنا ہی بیش قیمت ہے. سیٹھ جی کے دل میں ایک شبہ پیدا ہوا. کہا، اس فہرست کی ایک نقل مجھے بھی دے دیجیے. ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، وہ آپ کو تھانے میں باضابطہ دی جائے گی. کیوں نہ یہی دے دیجیے، یہاں لکھنے میں دیر ہوگی اور پھر جب تک داروغہ جی کے دستخط نہ ہو اس رسید کی وقت ہی کیا. مگر آپ کے دل میں یہ شبہ کیوں پیدا ہوا؟ سیٹھ جی نے نادم ہو کر کہا، شبہ نہیں تھا، میں نے سمجھا ایک رسید میرے پاس بھی ہوتی تو اچھا تھا. ہیڈ کانسٹیبل نے بے رخی سے کہا، اگر آپ کے دل میں کسی قسم کا شبہ ہو تو آپ چیزیں اپنے گھر ہی میں رکھیں، ہم یہاں بھی آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں، مگر ہاں اس حالت میں ذمہ داری آپ کی رہے گی.
सेठ जी और नादिम हुए। नहीं नहीं साहब, शुबह की बात नहीं थी, यूं ही एक ख्याल आ गया। आप कहते हैं रसीद थाने में मिल जाएगी, मैं भी मानता हूँ। कार पर सारा सामान रख दिया गया। मोहल्ले के सैकड़ों आदमी तमाशा देख रहे थे। कार बहुत बड़ी थी मगर बिल्कुल भर गई। 5 आदमियों के लिए बड़ी मुश्किल से जगह निकली। सेठ जी तो पीछे वाली जगह पर बैठे, बाकी चारों आदमी अगली सीट पर सिमट कर बैठ गए। केसर दरवाजे पर इस अंदाज से खड़ी थी गोया उसकी लड़की रुखसत हो रही हो। 5 मील का सफर था। कस्बे से बाहर निकलते ही पहाड़ों की खामोश और ओदी बुलंदियां नजर आईं, जिनके दामन में हरा भरा सब्जाजार था, और इस मैदान के बीच से सुर्ख बजरी की सड़क सिंदूर भरी मांग की तरह निकल गई थी। 1 मील जाने के बाद हेड कांस्टेबल ने सेठ जी से पूछा, ये कहाँ तक सही है कि 25 साल पहले आप यहाँ बिल्कुल खाली हाथ आए थे? नानक चंद तफाखुर के अंदाज से बोले, बिल्कुल सही है खां साहब, मेरे पास कुल 3 रुपए थे। लुटिया डोर कंधे पर थी और छड़ी हाथ में। बस भगवान का भरोसा था। बिल्कुल तकदीर का खेल है और भगवान की मर्जी चाहिए। आदमी के बनते बिगड़ते देर नहीं लगती। मैंने सुना है आप दूसरे सेठ साहूकारों की तरह बखील नहीं है। मेरा उसूल है कि असली बचत वही है जो आराम से जिंदगी बसर करने के बाद बच रहे। जब बहुत थोड़ी दौलत थी तब भी मेरा यही उसूल था। आखिर आपको ये दौलत मिली कहाँ से? आढ़त, लेन देन, रहन, बै, सभी कुछ तो है खां साहब। ये समझ लीजिए कि सुबह से आधी रात तक सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। सिर्फ खाना खाने अंदर जाता हूँ। आप बजा फरमाते हैं, मेहनत के बगैर किसी काम में कामयाबी नहीं होती। आपको अपने हाथ से भी बहुत सा काम करना पड़ता होगा। कुछ नहीं साहब, नौकर चाकर सब कुछ कर लेते हैं, मैं बैठा निगरानी करता हूँ। आपने कई लाख पैदा किए होंगे। 2-2.25 लाख की जायदाद है खां साहब। 20,000 का तो मकान ही खड़ा है। आज बेचूं तो 50,000 से कम न मिले। लेकिन असली सरमाया वही आपके 3 रुपए थे। सरमाया तो आदमी की साख है खां साहब। आज चाहूं तो कहीं से लाखों का माल मंगा सकता हूं। आपकी जिंदगी वाकई हमारे लिए नमूना है। आप लोगों की दुआ से अब तक तो आराम से कट गई है, आगे भगवान जाने। अब तो और भी आराम से कटेगी, क्योंकि आपकी साख बहुत बढ़ गई है। इसमें क्या शक है खां साहब, अपनी साख तो बनाने से बनती है। ये मालो असबाब और जायदाद आपके लिए फजूल है। आप अपनी साख से अपना रोजगार कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह खां साहब, ये सब तो माया जाल है जिसमें फंस जाने के बाद फिर निजात नहीं मिलती, मरकर ही गला छूटता है। अब धर्मशाला बनवाने का इरादा है, सामान कर लिया है। कोई अच्छी मुहूर्त देखकर हाथ लगा देना है। एक लड़का भी गोद लेना चाहता हूँ, बस फिर भगवान का भजन करूँगा। आपकी कोई औलाद हुई ही नहीं? तकदीर में न थी खां साहब, और क्या कहूँ। जिनके घर में भोनी भांग नहीं, उनके यहाँ तो घास फूस की तरह बच्चे निकलते आते हैं। जिन्हें भगवान ने खाने को दिया है वो औलाद के लिए तरस तरस कर रह जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक फरमाते हैं सेठ जी, आपकी बातें बड़ी पुरमग़्ज़ होती हैं। अगर हम आपको इस माया जाल से छुड़ा दें तो यकीनन आप हमारे एहसानमंद होंगे। सेठ जी हंसे और बोले, भगवान के सिवा इस माया जाल से कौन छुड़ा सकता है खां साहब? हेड कांस्टेबल ने संजीदा चेहरा बनाकर कहा, भगवान क्यों छुड़ाने लगे? आप खुद क्यों नहीं छूट जाते? जिस दौलत से आपको कोई फ़ायदा नहीं, उसे क्यों ना गरीबों में तकसीम कर दीजिए। बेफ़ायदा सीने पर बोझ लादने से क्या मतलब? भला ऐसा कहीं हो सकता है खां साहब? माया जाल कहीं टूट सकता है? मैं तो तोड़ने को तैयार हूं इसी वक्त। इसी दौलत के लिए आदमी अपना खून पसीना एक कर देता है खां साहब। दगा, फरेब, बेईमानी और जुल्म सब कुछ इसी के लिए करता है। बगैर अपना ज़मीर बेचे दौलत नहीं मिलती। ऐसी बेशकीमत चीज़ कौन छोड़ सकता है? लेकिन आपने फरमाया है कि सिर्फ आपके इकबाल का ज़ुहूर है, आपने कोई ख़ास मेहनत नहीं की। निगरानी में कुछ कम मेहनत है खां साहब। आप दिन भर धूप में ठेला खींचना पसंद करेंगे या गद्दी पर बैठे निगरानी करना? मगर सब आदमी सभी काम तो नहीं कर सकते। आखिर ये रुपया आपके पास आया कहाँ से? आपने किसी असामी को 100 रुपये कर्ज दिए, यकीनन उससे कुछ न कुछ सूद लिया ही होगा। कभी कभी तो 100 के 200, 300, 400 तक वसूल किए होंगे। आपके रुपये ने तो बच्चे दिए नहीं, असामी की मेहनत के रुपए आपके हाथ लगे। बसा औकात 200-400 रुपये कर्ज देकर आपने पूरे ख़ानदान को अपना गुलाम बना लिया होगा और उनकी शबाना रोज़ की मशक्क़त की कमाई आपके हाथ लगी होगी।
सेठ जी ने हैरत की निगाह से खां साहब की तरफ देखा। ये तो कोई बड़ा अजीब आदमी है, खामखा बहस कर रहा है। माना मैंने दूसरों की मेहनत से ही दौलत पैदा की, तो फिर जो सब करते हैं वही मैंने किया, कोई नई बात नहीं की। बोले, इस तरह तो आप कह सकते हैं कि दुनिया के सभी दौलतमंद मुफ्तखोर हैं। खां साहब ने इसकी तायद की। बेशक, मैं बड़े ज़ोर से ये दावा करता हूँ, यहाँ तक कि सभी सल्तनतें इसी जेल में आ जाती हैं। फ़र्क यही है कि आप असामियों से रुपए वसूल करके जमा रख छोड़ते हैं, जबकि सरकार इससे मुल्क का इंतज़ाम करती है, अदालतें और पुलिस कायम करती है कि आप और आपके भाई बइत्मीनान उन गरबा का खून चूस सकें। अगर कोई गरीब सरकशी करे और आपका मुंह अपनी रग से हटा देना चाहे तो सरकार की पुलिस और अदालत और फौज आपकी मदद करे। दरअसल आपने सूद या नफ़ा या माल गुजारी की शक्ल में जो कुछ भी पाया है वो गरीबों की कमाई है, जो आपने उनसे जबरन छीन लिया है और जो आप ही के लफ्ज़ों में आपके पास बेकार पड़ी हुई है। आपको मसरूका माल घर में रखने का कोई हक नहीं। आप इन चीज़ों को पुलिस के हवाले करके घर की राह लीजिए। हम सरकारी पुलिस के सिपाही नहीं, इंसाफ की पुलिस के सिपाही हैं। हमने मुतवातिर खतूत से आपको आगाह किया, यहाँ तक कहा कि आप हमें सिर्फ 25,000 रुपये दे दीजिए, लेकिन आप सरकारी इमदाद के ज़ोम में बैठे रहे। मजबूरन हमें ये चाल चलनी पड़ी। सेठ जी का खून खुश्क हो गया। लेकिन नहीं, ये पुलिस वाले मुझे डरा रहे हैं और अब मेरी बुज़दिलाना बदहवासी का तमाशा देखना चाहते हैं। बोले, खां साहब, आप बड़े दिल्लगी बाज हैं, लेकिन सचमुच डाकुओं ने ये चाल चली होती तो इस वक्त मैं धोखे में आ चुका होता। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि डाकुओं ने सचमुच आपके साथ ये चाल चली है और आप धोखे में आ गए हैं, इसमें शको शुबा की गुंजाइश नहीं। गाड़ी रुक गई। सेठ जी ढकेल कर नीचे गिरा दिए गए और दरवाज़ा बंद कर लिया गया। मोटर आहिस्ता आहिस्ता चली। सेठ जी चिल्लाते हुए मोटर के पीछे दौड़े। हुजूर सरकार, भाइयों, बिल्कुल तबाह हो जाऊंगा, रहम कीजिए, मैं खुशी से आपको 25,000 दे दूंगा। आपने कहा है आप इंसाफ की पुलिस हैं, ये बेइंसाफी ना कीजिए। खां साहब ने दरवाजे से सर निकाल कर कहा, काश ये 25,000 आपने पहले दे दिए होते। अब तो मियाद गुजर गई। अपने को कितने खतरे में डालकर हमने ये दौलत पाई है, इसका ख्याल कीजिए। आपको ज़रा भी शुबा हो जाता तो इस वक्त हमारे हाथों में हथकड़ियाँ होती और बेभाव की पड़ रही होती। अब आप आराम से तशरीफ़ ले जाइए। ये 2-3 रुपए हैं जो आप साथ लेकर यहाँ आए थे। अब जाकर फिर दौलत जमा कीजिए। 10-5 बरस में हम फिर आपको माया जाल से निकाल लेंगे। मोटर तेज़ हो गई और सेठ जी चीखते रह गए, दौड़ो दौड़ो, डाकू मुझे लूटे लिए जा रहे हैं। लेकिन वो सारी फरियाद सेहरा थी।